اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ کریمہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا منشور دستور یعنی قرآن کریم کو انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے، جن کی ہدایت کا یہ مجموعہ ہے، اور ایک طرح سے تعارف کروایا ہے ہدایت کے منشور کا۔ پہلا عنوان معرف کہ یہ کتاب ہے اور اس کی کتابیت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور معنی کیا ہے ہم نے کتاب کا ایک مدون اور مرتب منظم ہدایت کا مجموعہ ہے، جس میں تمام امور ہدایت کے باہم مربوط کر کے متصل کر کے ان کی شیرازہ بندی کر دی گئی ہے، ان کی طبقہ بندی کر دی گئی ہے، اور انہیں انسانی زندگی کے لیے بالکل آمادہ کر دیا ہے۔ دوسرا مطلب خصوصیت ہے اس کی لا ریب فیہ ہے، چونکہ ہدایت کا منشور انسانوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ جس کے سامنے ہدایت پیش کی جائے یا علم پیش کیا جائے یا کوئی ایسی چیز جو اس نے قبول کر کے مان کر پھر اس کو اپنانا ہے، اس کی نسبت اس مخاطب کے ذہن میں اعتماد ہونا چاہیے، اطمینان اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ تردید، بدبینی اور بدگمانی کے ساتھ اس مطلب کو دریافت نہ کرے۔ یہ امور انسان کی ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، خواہ انسان علمی استفادہ کر رہا ہو یا عملی رہنمائی لے رہا ہو، یا ممکن ہے لین دین کر رہا ہو، کوئی چیز کسی کو دے رہا ہو اور اس کے بدلے میں انسان کوئی چیز لے رہا ہو اس سے۔ ان تمام امور میں جو کچھ انسان دریافت کرتا ہے، لیتا ہے، اس کے متعلق اطمینان ضروری ہے۔ اگر اطمینان نہ ہو تو وہ عمل خلل کا شکار ہوتا ہے، یا وہ چیز انسان دریافت نہیں کرتا، دریافت کر لے اس پر اس کا اعتماد و ایمان نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں اس کے ذہن میں تردید رہتی ہے، جو ہدایت کے اور استفادہ کی راہ میں مانع و رکاوٹ ہے۔ اور یہ ایک عام تجربی چیز ہے، ہم خود بھی اسی کا ایک حصہ ہیں، دیگر انسانوں کی طرح بعض اوقات نہایت مفید امور ہماری دسترس میں ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے استفادہ عملی نہیں کرتے، چونکہ ان کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے، ان کے اوپر ہمارا گمان ٹھیک نہیں ہے، یا لا علمی ہے۔ ایک رکاوٹ ہے لا علمی کہ ہم جس چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں اسے اپناتے بھی نہیں ہیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے، اسے بروئے کار نہیں لاتے۔ ہمارے دسترس میں سامنے گھر میں موجود ہیں، جس ماحول میں ہم ہیں اس ماحول میں وہ شے موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس سے دور رہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ اسے کتنی اہم اور مفید چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ممکن ہے ہمیں اس کے مفید یا اس کے اندر موجود فائدے کے بارے میں فی الجملہ علم ہو، آگاہی ہو ہماری، لیکن اس کے اوپر ہمارا حسن اعتماد نہیں ہے اور بدبینی ہے اس کے متعلق،
اس شے سے بھی ہم دور رہتے ہیں، کنارہ کش رہتے ہیں اور محروم رہتے ہیں. انسان کی محرومیت کا سبب بنتا ہے یہ. اور بعض اوقات ان اشیاء کے اندر جن کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر بدبینی، بدگمانی موجود ہوتی ہے، ان کے اندر بدگمانی کی گنجائش بھی ہوتی ہے. یوں نہیں کہ انسان بے جا طور پر بدگمان ہے، بجا طور پر بدگمان ہے، چونکہ وہ شے معرض بدگمانی میں ہے، بدبینی کے معرض میں ہے. وہ شے ممکن ہے وہ شے خود اس طرح سے معیوب نہ ہو جس طرح ہمارے ذہن میں ہے، لیکن اس کا جو محل وقوع ہے یا اس کے اوصاف یا اس کے ارد گرد قرائن ایسے شواہد موجود ہیں بھائی کہ وہ خالی ہے ان عیوب سے، لیکن پھر بھی وہ ماحول اور قرائن اور اس کا ماحول ہمیں اس کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے. انسان کی مثال لیں ہم. بعض انسان بہت نیک کردار، اچھے کردار والے ہوتے ہیں، بہت ہی سلجھی ہوئی باوقار شخصیت کے مالک ہیں، لیکن ایک ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلقات ہیں، روابط ہیں، جس نے اس فرد کے بارے میں جو ذاتاً پاک صاف ہے، اس کے تعلقات نے، اس کے دوستوں نے، اس کے روابط نے اس کے بارے میں دوسروں کے ذہنوں میں بدگمانی ایجاد کر دی ہے. بس بعض اوقات وہ شے متصف ہوتی ہے ان امور سے جو بدگمانی پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر سے یہ بدگمانی نکلتی ہے باہر اور انسان اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ شے خود منزہ ہے، شفاف ہے، اس کے اندر کوئی ایسا عیب نقص نہیں ہے، لیکن اس سے مرتبط چیزیں اور اس کا ماحول اور اس کے ارد گرد قرائن جنہوں نے اسے گھیرا ہوا ہے، وہ اس کے بارے میں بدگمانی ایجاد کر دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں یہ شے معرض میں ہے، بدگمانی کے معرض میں ہے، گنجائش ہے اس کے بارے میں کہ انسان اس کے بارے میں بدبین ہو جائے. اور یہ بات مسلم ہے کہ انسان علم کی بنیاد پر کسی چیز کو استفادہ کے لیے انتخاب نہیں کرتا، بلکہ اعتماد کی بنیاد پر اس کو اختیار کرتا ہے. کتنی ناقص چیزوں پر انسان کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، اور بہت ہی اعلیٰ چیزوں کے اوپر وہ اعتماد نہیں قائم ہوتا. ہم اگر اپنے ہی امور میں غور کریں، ہمارے پاس موجود کتابوں میں بہت ہی مستند و متقن کتابیں ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے مقابلے میں ایسی مخدوش کتابیں، مشکوک کتابیں ہیں جن پر ہمارا اعتماد ہے. بس انسانی رویہ اعتماد کے اوپر انحصار کرتا ہے، آگاہی پر کم انحصار کرتا ہے، بلکہ اعتماد پر زیادہ انحصار کرتا ہے. چونکہ انسان اپنے تمام معاملات میں اسی طرح سے ہے کہ پہلے اعتماد پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تعلق اس سے قائم کرتا ہے یا استفادہ کرتا ہے. اگر وہ اشیاء ہیں، وسائل ہیں، تو پہلے ان کے بارے میں تسلی کرتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، مشورہ لیتا ہے، جو اس کے ماہرین ہیں ان کی طرف رجوع کرتا ہے جنہوں نے اس شے کے استعمال کا تجربہ حاصل کر لیا ہے. ان تجربہ کاروں سے اس کے نقائص پوچھتا ہے، یا کسی نے اگر گاڑی لینی ہے کسی برانڈ کی یا ماڈل کی، تو جن لوگوں کے استعمال میں پہلے سے یہ گاڑی ہے انہیں جا کر پوچھتا ہے ان کے پاس کہ آپ نے یہ شے استعمال کی ہے تو آپ نے اس کو کیسے پایا. اگر وہ اس کی تعریف کریں تو انسان کا ایک درجہ یا کئی درجے اعتماد اس پر بن جاتا ہے. اگر وہ اس کے بارے میں تردید کا اظہار کرے تو انسان کا اعتماد کم ہو جاتا ہے.
دیکھا دیکھی بعض اوقات ہم شعوری طور پر یہ کام کرتے ہیں اور اکثر لاشعوری طور پر اعتماد حاصل کرتے ہیں. یعنی لاشعوری طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، کیا استفادہ کر رہے ہیں، کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ان کے استعمال سے ہمیں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. جب اتنی جمعیت، اتنی اکثریت اس شے کو استعمال میں رکھے ہوئے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چیز قابل بھروسہ اور قابل اعتماد ہے. ہم دنیاوی امور میں دیکھیں، معیشتی امور میں دیکھیں تو اعتماد سازی کاروبار اور تجارت کی بنیاد ہے، بلکہ تولید کی بھی بنیاد ہے. باقاعدہ طور پر آج کے اس زمانے میں جہاں ہر چیز سسٹمائز ہو گئی ہے، یعنی نظام مند ہو گئی ہے، ہر چیز جو پہلے تھی موجود لیکن اس کا نظام نہیں ہوتا تھا، انفرادی ثوابدیدی امور انجام سمجھے جاتے تھے، لیکن اس وقت وہ سارے امور اپنے نظام اور نظم کے اندر آ گئے ہیں. اس تمام امور کے اندر اہم ترین جو توجہ ہوتی ہے وہ دوسروں کی اعتماد سازی کے بارے میں ہوتی ہے کہ وہ آپ پر کتنا اعتماد کرتے ہیں. تعلیمی ادارے ہیں، یہ اپنی تشہیر کرتے ہیں، اس تشہیر کا 90% حصہ اعتماد سازی پر مشتمل ہوتا ہے. اسکول ہے، مدرسہ ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی اکیڈمی ہے جنہوں نے بچوں کو کورسز کراتے ہیں، تجارتی بنیادوں پر ہے تو پہلے اس کے متعلق اعتماد حاصل کرتے ہیں لوگوں کا. اعتماد ساز امور، وہ چیزیں جو اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھائیں، وہ پیش کرتے ہیں. اس نے باقاعدہ صنعت کا درجہ اور حیثیت حاصل کر لی ہے. یعنی ایسی کمپنیاں، ایڈورٹائز کمپنیاں، تشہیراتی کمپنیاں ہیں جن کی مہارت اسی میں ہے کہ ایک طرف سے وہ لوگوں کی نفسیات سے آگاہ ہیں، دوسری طرف سے اعتماد سازی کے حربے انہیں معلوم ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے اعتماد کو ان ضرورت کی اشیاء پر بحال کیا جائے. یہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں، اور وہی چیز تجارت میں کامیابی حاصل کرتی ہے اس سخت مقابلے کے زمانے میں کہ جب کوئی چیز بھی متعدد کمپنیوں کی طرف سے، سینکڑوں کمپنیوں کی طرف سے ایک ہی چیز بنائی جا رہی ہے. کپڑا ایک ہی کپڑا کئی کمپنیاں بنا رہی ہیں، ایک موسم کا لباس کئی کمپنیاں تولید کر رہی ہیں، جوتا کئی کمپنیاں تولید کر رہی ہیں، کھانا، خوراک، ادویات اور اسی طرح دیگر ضرورت کی چیزیں یا سہولت کی چیزیں، یہ سب متعدد کارخانے اور کمپنیاں مل کر تجارتی بنیادوں پر بنا رہے ہیں. اب یہ سب کچھ انہیں بیچنا ہے لوگوں کو، تو یوں نہیں کہ بناتے جائیں اور لوگ خود آ کے خریدتے جائیں گے، یہ نہیں ہوتا اس طرح. انسانوں کو کوئی چیز پیش کر کے قبول کروانے کے لیے یہ مرحلہ ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز بنا کر پھر اس کا ان کے سامنے تعارف کروائیں، اور تعارف بھی محض علمی نہ ہو، صرف آگہی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر اعتماد سازی بھی ہو، اعتماد بنانے کا اس کے اندر پہلو بھی موجود ہو. اور یہ روزمرہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. جو بھی اعتماد، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی مصنوعات کی کیفیت پر زیادہ محنت کرتے ہیں، بڑی اچھی چیزیں بناتے ہیں، ساری توجہ، پیسہ، وقت اس چیز کے اوپر لگا دیتے ہیں، لیکن اعتماد سازی کے اوپر کم توجہ کرتے ہیں تو ان کی مصنوعات اعلیٰ ہونے کے باوجود نہیں بکتی، لوگ نہیں خریدتے. اس کے بجائے جو لوگ کم درجے کی، کم کیفیت کی چیزیں بناتے ہیں، درجہ ان کا تھوڑا کم ہوتا ہے، وہ اعتماد سازی میں ان سے آگے ہیں، وہ زیادہ پیسہ ادھر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کا اعتماد اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. مثلا ابھی لوگوں کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لوگوں نے، انہی کمپنیوں کے پہنتے ہیں جنہوں نے عوام کا اعتماد، بازار کا اعتماد، مارکیٹ کا اعتماد حاصل کر لیا ہے.
اور انہی دکانوں پر ان سے اعلیٰ مال پڑا رہتا ہے اور وہ شاید قیمت میں بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن لوگ اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، چونکہ اس کے بارے میں اعتماد سازی بنانے والے نے، تولید کنندگان نے اعتماد سازی نہیں کی ہے۔ یہ ایک انسانی نفسیات کا بنیادی اصول ہے، ضابطہ ہے کہ انسان اعتماد کے بعد انتخاب کرتا ہے، اعتماد کے بعد اسے حاصل کرتا ہے، اعتماد کے بعد اسے کام میں لاتا ہے، اعتماد کے بعد اسے استعمال میں لاتا ہے۔ اعتماد کے کئی ذریعے ہیں۔ کمزور لوگ دیکھا دیکھی اعتماد کرتے ہیں، عقل مند لوگ پرکھ کے، مشاہدہ کر کے، آزما کے اعتماد کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو تحقیق کر کے اس کو باقاعدہ ثبوت کے بعد اعتماد کرتے ہیں۔ درجات ہیں لوگوں کے، لیکن سب کے سب اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتماد کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ آپس کے تعلقات ہوں، اشیاء کے بارے میں لین دین ہو، تعلقات دوستیاں ہوں، رشتوں کا لین دین ہو، انسانی جملہ معاملات سب اعتماد پر انحصار کرتے ہیں۔ خوب یہی علوم میں بھی قاعدہ ہے، یہی ہدایت میں بھی قاعدہ ہے، یہی مذہب و دین و قانون و آئین کے متعلق بھی یہی دستور ہے انسان کا۔ مثلاً ہم علاج معالجہ کے لیے جاتے ہیں، بہت ہی حاذق طبیب موجود ہوتے ہیں ہمارے دسترس میں، شہر میں، لیکن ہم اسی کے پاس جاتے ہیں جس پر ہمارا اعتماد ہے۔ چہ بسا ایک بہت ہی حاذق و لائق طبیب ہمارے پاس ہے، گھر میں ہے، لیکن ہم باہر جاتے ہیں چونکہ اس پر اعتماد ہمارا نہیں ہے۔ تو انسان اعتماد کی بنیاد پر کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، اعتماد کی بنیاد پر کسی چیز کو رد کرتا ہے، ٹھکراتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے متعلق پہلا ایک کام تعارف کے بعد، یعنی ماہیت و نوعیت دین کی بیان کرنے کے بعد، عنوان کتاب کے تدریجاً کھلے گا، یہ عنوان کتاب بہت واضح ہو جائے گا۔ یہاں پر تک بھی واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس کا دائرہ کار، اس کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی عظمت، یہ ساری آہستہ آہستہ واضح ہوگی۔ قرآن چونکہ یہی کتاب ہی ہے، سب کتاب کہنے کے بعد اب اس کے متعلق اعتماد سازی ہے، لا ریب فیہ ہے۔ یہ کتاب، یہ منشور، یہ مکتب، یہ آئیڈیالوجی، یہ ہدایت کا مجموعہ، یہ لا ریب فیہ ہے، اس میں ریب نہیں ہے۔ ریب کی مطلقہ نفی کر دی گئی ہے اس کے اندر سے۔ ریب اس تردید کو کہتے ہیں جس کے اندر اتہام بھی شامل ہوتا ہے، یعنی کسی وجہ سے انسان اتہام لگاتا ہے، پھر اتہام کے بعد متہم سے دور ہو جاتا ہے، دلیل اس شے کو قرار دیتا ہے جس کی اس نے تہمت لگائی ہے، اتہام ہے۔ اتہام وہ نسبت ہے جو غیر واقعی طور پر کسی کی طرف کسی عیب یا نقص یا شر کی نسبت ہم دیتے ہیں کسی شے کی طرف جس میں وہ صفت ہوتی نہیں ہے، وہ منزہ ہے اس سے، دور ہے اس سے، مبرہ ہے اس سے، لیکن ہم دیگر محرکات کی وجہ سے بعض اوقات آگاہانہ طور پر یہ نسبت دیتے ہیں، بعض اوقات غفلت کی وجہ سے لاشعوری میں یہ نسبت دے دیتے ہیں، یعنی اس گمان کے ساتھ کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ کمی، یہ نقص، نقیصہ پایا جاتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں اتہام ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے اور آپ نسبت دیں تو بھی اتہام ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے اور پھر آپ وہ نسبت دیں وہ شے جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، تو یہ بھی اتہام ہے، یہ بھی تہمت ہے یہ۔ اور عموماً
لوگ بعض چیزوں میں شک کرتے ہیں. شک مخل امور کا تداخل ہے. شک ذہنیات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. غیر ذہنی امور میں زیادہ شک کا عمل دخل ہے. ذہنی امور میں اگر تناسب کریں، آپس میں مقایسہ موازنہ کریں، تو ذہنیات میں شک کم ہے تناسب کے لحاظ سے، اور غیر ذہنی امور میں شک زیادہ ہے. شک کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں کسی دوسری چیز کا داخل ہو جانا اس کے اندر، یہ شک ہے. جیسے پانی میں ملاوٹ ہو جائے، کوئی اور چیز گھس جائے، دودھ میں کوئی اور چیز ڈال دی جائے جو دودھ نہیں ہے، دودھ کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے، تو یہ شک کیا ہے، تشکیک کی ہے آپ نے. دودھ میں وہ چیز ڈال دی ہے جو دودھ نہیں ہے، اور پانی میں وہ چیز ڈال دی ہے جو پانی نہیں ہے. اسی طرح ہم تمام اشیاء کو دیکھیں تو بعض اوقات ضرورت کے تحت یہ کام ہم کرتے ہیں، بعض اوقات آگاہی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، بعض اوقات لا علمی میں یہ کام کر جاتے ہیں، بے شعوری میں یہ کام ہم کرتے ہیں کہ کسی شے کے اندر دوسری شے ہم ڈال دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں. یہ شک ہے. خصوصاً اس صورت میں جب ایسی دوسری شے جائے جو اس پہلی شے کے ساتھ مزاجن ہم آہنگ نہ ہو، اس کے ساتھ اس کا کوئی ربط جوڑ نہ ہو، بلکہ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی نمایاں رہے کہ یہ چیز اس چیز سے ہٹ کر کوئی شے ہے جو اس کے اندر آ گئی ہے. مثلا جیسے طلاب کے اندر غیر طالب علم گھس جائے، یہ شک ہے. طالب علموں کے اندر ایک طالب علم آ جائے تو خوب ظاہر ہے کہ ان کی صنف سے ہے، ان کی سنخ سے ہے، ان کے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، مناسبت، مشابہت و مماثلت رکھتا ہے. یہ شک نہیں ہے، شک عینی نہیں ہے. تشکیک یہ ہے کہ طالب علموں میں ایک ایسا فرد گھس جائے، داخل ہو جائے جو طالب علم نہیں ہے. جیسے طالب علموں میں کوئی جاسوس گھس جائے، طالب علموں میں کوئی چور گھس جائے، طالب علموں میں کوئی اور ایسا فرد رخنہ کر جائے، یا انہیں احساس ہو یا نہ ہو، ہر دو صورتوں میں یہ شک ہے. یہ اشیاء میں ایسی کوئی چیز ہم ڈال دیں جو اس سنخ سے نہ ہو یا اس کے مماثل و مشابہ نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ تشکیک اس شے کا ادخال ہے، ادخال شے در شے، کسی شے میں کسی دوسری شے کا ادخال جو اس پہلی شے کے نظم کو توڑ دے، اس کے اتصال کو توڑ دے، اس کی یکجہتی کو ختم کر دے. یہ شک کے اندر تشکیک میں یہ ضروری ہے کہ پہلے ایک شے ہے، ایک اپنی اتصالی ہے، حیت میں ہے، کیفیت میں ہے، ایک نظم ہے اس کا. دوسری شے جب اس شے کے اندر داخل کی ہے، اس پہلی شے کے نظم و ترتیب کو اس نے ختم کر دیا ہے یا اس کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے اندر کوئی خلل ایجاد کر دیا ہے. یہ ضروری ہے تشکیک کے لیے. یہ ضرورتوں کے مطابق ہم خود کرتے بھی ہیں، اور غیر ضروری مواقع پر اور غیر آگاہانہ طور پر بھی کثرت سے یہ کام ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے. گھروں کے اندر بچے، خواتین، بڑے، یہ سب اپنے اپنے ماحول محیط میں تشکیک فراوان کرتے ہیں. یعنی کچھ اشیاء میں کچھ دوسری اشیاء ڈال دیتے ہیں. مخلوط کر دینا نہ، بلکہ اس کے حیت اتصالی کے اندر ڈال دینا جس سے اس کا اتصال بھی ٹوٹ جائے. اس طرح سے کسی شے کو دوسری شے میں ملا دینا، داخل کر دینا، یہ تشکیک ہے. یہ تشکیک جو غیر ذہنی امور میں ہے یہ تو عینی تشکیک ہے، حقیقی خارجی تشکیک ہے. اور بعض اوقات یہی کام ہم ذہن میں کرتے ہیں. ذہنی امور میں ایک ذہنی مطلب ہے، مفہوم ہے، تصور ہے، کوئی اعتقاد ہے، نظریہ ہے، اس کے اندر ہم کوئی دوسری بات
ایک دوسرا تصور اس پہلے تصور کے اندر داخل کر دیتے ہیں جو اس پہلے تصور کو مختل کر دیتا ہے۔ مثلا ایک اعتقاد آپ نے بنایا ہوا تھا، یا ایک علمی امور میں مثال دیں ہم علوم کے اندر، کہ علوم میں قواعد ضوابط ہر علم کے انسان نے، ادبیات کے قواعد ہیں، اسی طرح فزکس کیمسٹری کے قواعد ہیں، اصول ہیں، یہ انسان نے پڑھے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں ایک راسخ مسلم قاعدہ موجود ہے، اپنے ذہن سے یا دوسرے کسی کی تلقین پر، کسی معلم کے جملے، کسی دوست کے یا کسی مطالعہ کے نتیجے میں یا کسی تخیل کے نتیجے میں ایک اور تصور ہمارے ذہن میں آیا ہے، قائم ہوا ہے، وہ تصور سیدھا اس پہلے تصور سے جا ٹکرایا ہے اور اس کے اندر گھس گیا ہے، اور اس کے اندر جو ربط تھا آپس میں موضوع محمول کا، اس دوسرے نے جا کر اس کو مختل کر دیا ہے، اس نسبت کو کمزور کر دیا ہے یا ختم کر دیا ہے۔ پہلے اس کے اندر ایک ارتباط تھا دو مطالب کے اندر، جیسے ہم علمی طور پر کوئی بھی کسی علم کا فارمولہ لے لیں، ریاضی کا کوئی قانون ہے، ضابطہ ہے، فزکس کا قانون ہے، کسی بھی علم کا قانون ہے اور انسان کو پڑھایا گیا ہے، وہ مسلم ہے۔ دوسرے بندے نے آ کر کسی دوسرے منبع سے، بندہ نہ بھی ہو، کسی دوسرے منبع سے ایک ایسی چیز ہمارے ذہن میں آئی ہے جو پہلے سے موجود اس جملے، اس قضیے کے اندر جا کر راسخ ہو کر اس کی حیت کو توڑ دیا اس نے، اس ارتباط کو ختم کر دیا اس نے۔ اس تداخل کو شک کہتے ہیں۔ یہ شک ہے، ذہنی امور میں بھی یہی شک کا معنی ہے اور غیر ذہنی امور میں یہی شک کا معنی ہے، اور انسان دونوں مقامات پر تشکیک فراوان کرتا ہے، یعنی اشیاء کو اشیاء میں داخل کر دیتا ہے مختلف محرکات کے نتیجے میں۔ کبھی وہ محرکات ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی وہ محرکات غلط ہوتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں اختلال ان تداخلات سے اور ان ادخالات سے ہم پہلی اشیاء کا نظم خراب کر دیتے ہیں۔ یہ تشکیک ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ شے جس میں ہم دوسری شے داخل کر رہے ہیں اس کے اندر اس تداخل کی گنجائش ہے۔ جیسے آپ صفیں بناتے ہیں اور فاصلے پہ، یہ کرونا کے دنوں میں ایک نئی ترتیب نظم لوگوں میں پیدا ہوا ہے کہ فاصلے پہ بیٹھیں، سماجی فاصلے، یعنی بیٹھنے میں، نمازوں میں، کلاسوں میں، کانفرنسوں میں پہلے کی طرح جڑ کے کندھے سے کندھا ملا کے، جسم سے جسم ملا کے نہ کھڑے ہوں، بلکہ فاصلہ ڈالیں۔ اب اس فاصلے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی اور کے گھسنے کی گنجائش آپ نے خود نکال دی ہے۔ بعض اوقات صفیں اتنی منظم ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، کوئی باہر کا تیسرا آدمی گھسنے کی کوشش کرے، داخل ہونے کی، دروازہ دخول بند ہے، نہیں داخل ہو سکتا۔ اس صف کے اندر کوئی دوسرا آدمی داخل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ صفیں اتنی پیوستہ ہوتی ہیں اور اتنی ان کے اندر ظرفیت کم ہوتی ہے، گنجائش کم ہوتی ہے کہ محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی لوگ اس طرح سے مل کے متصل ہو کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان کے اندر تل ڈال دیں تو وہ زمین پہ نہیں گرے گا، یا سوئی اگر پھینک دیں تو وہ سوئی ان کے کندھوں پر ہی رہے گی، سروں پہ رہے گی، نیچے زمین پہ نہیں گرے گی۔ جیسے جنگل میں درخت ہیں، گھنے ہیں، ٹریفک کبھی اتنی جام ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کسی اور گاڑی کے گھسنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ گنجائش چھوڑی جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، تکوینی طور پر اس خارجی ترتیب میں یہ گنجائش یا عمدن رکھی جاتی ہے، یا لا علمی میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دخالت کی گنجائش، وہ ظرف، وہ فاصلہ جس میں دوسری چیز
اس شے کے اندر گھس جائے، یہ فاصلہ پہلی شے کے اندر ایجاد کیا گیا ہے، رکھی گئی ہے یہ گنجائش۔ اس کو بھی بائی کہ دوسری چیز ابھی آئی نہیں ہے، داخل نہیں ہوئی، لیکن ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز داخل ہونا چاہے اس فاصلے میں، اس گیپ میں، آسانی سے آ جائے گی، اس صف کے اندر، اس جماعت کے اندر یا اس ترتیب کے اندر سرایت کر جائے گی۔ دوسری چیز کے دخول کی گنجائش موجود ہے، وہ داخل ہوئی نہیں ہے، یہ بھی شک ہے، اس کو بھی شک کہتے ہیں۔ یہ اس شے میں جس کے اندر اس نے داخل ہونا ہے، اس کے اندر چونکہ دخول کی گنجائش ہے، لہذا یہ شک اس مشکوک کے اندر موجود ہے۔ شک پذیر، دخالت پذیر جو چیز ہے، یہ شک اس کی صفت ہے۔ اور بعض اوقات اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، کسی دوسرے نے اجبار کر کے اس شے کے اندر یہ دوسری شے داخل کی ہے، اور یہ کام بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ غیر اجباری دخالت بھی فراوان ہے امور کے اندر، اشیاء کے اندر، اجباری دخالت بھی فراوان ہے۔ جیسے ہم روزانہ ان مستری مزدوروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہتھوڑوں کی مدد سے اور بڑے دباؤ کے ذریعے سے کچھ چیزیں کچھ دوسری چیزوں کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، دیواروں کے اندر میخیں گاڑ رہے ہیں اور ستون گاڑ رہے ہیں، ان کے اندر سوراخ کر کے ڈرل کر کے کچھ چیزیں ان کے اندر داخل کریں۔ یہ سب اجباری کام ہے، یہ جبری طور پر زور اور طاقت کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں۔ خوب یہ بھی تشکیک ہے۔ پہلی شے شک سے منزہ ہے، لیکن ایک جبری طاقت، ایک قہری طاقت آ کر اس شے میں ادخال کر رہی ہے دوسری شے کا، جس میں گنجائش خود اس میں نہیں ہے، یہ گنجائش بنا رہا ہے اس پہلی شے کے اندر، اور گنجائش بنا کر دوسری چیز کے دخالت کی جگہ بنا رہا ہے۔ جیسے مثلا ایک کلاس ہے جس کی ظرفیت پوری ہے، تمام طلباء شاگرد جتنی کرسیاں ہیں اتنی تعداد میں طلاب بھی کلاس کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک نیا طالب علم، ایک نیا داخلہ آیا ہے، معلم ناظم آ کر اس کے لیے گنجائش نکالتا ہے، اجبار کر کے ان کرسیوں کو سرکاتا ہے، انہیں جگہ نہیں ہے، ایک نئی کرسی لا کر اس کے لیے رکھتا ہے، تو یہ ایک اجباری ادخال ہے۔ خود کلاس کے اندر بعض اوقات اگر 40 آدمیوں کی جگہ ہے، 30 آدمی بیٹھے ہوئے، 10 کرسیاں خالی ہیں، یہاں کسی کے بھی آگے بیٹھنے کی ظرفیت گنجائش موجود ہے، لیکن جب ظرفیت اس کی مکمل ہو اور پھر وہ نکالی جائے ظرفیت، یہ جبر ہے اس کے اوپر۔ تشکیک دو وجوہات سے ہوتی ہے، یا اس شک پذیر شے جس کے اندر وہ مدخول فی، جس کے اندر یہ شے دیگر نے دخل دینا ہے، اس کے اندر یہ گنجائش ہونے کی وجہ سے یہ دخل ہوتا ہے، وہ خود ظرفیت بناتی ہے اس کے لیے، اور بعض اوقات اس میں ظرفیت نہیں ہوتی، گنجائش نہیں ہوتی، لیکن وہ فاعل اجبار کر کے محرک کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے۔ یہ بھی دونوں شک ہیں۔ اب جب ہم شک کی نفی کرتے ہیں کہ شک نہیں ہے، تو یہ نفی فاعل کے ادخال یا اجبار سے شک ایجاد کرنے کی نہیں ہو رہی، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی شک نہیں کرے گا، یعنی جبراً کسی شے میں کوئی دوسری شے داخل نہیں کرے گا۔ جیسے بعض لوگ ہیں نا، وہ کوئی کام کرتے ہیں محنت کر کے پھر دوسروں کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس میں سے غلطی نکالیں آپ۔ کئی کتابوں میں نے دیکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں مصنفین نے یا ناشر نے، اور کتاب کے اول میں یا آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی خطاطی کی، کاتب کی یا ٹائپنگ کی کوئی غلطی نکال دے یا ادبی غلطی نکال دے، قواعد ادبی کے خلاف کوئی
بات اس کتاب میں سے نکال دے تو ہم اتنا اس کو انعام دیں گے یا منہ بولا انعام دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک مصنف اتنی محنت کرے اپنی کتاب پر کہ پھر دوسرے سب کو تحدی کرے کہ آئیں میری کتاب میں آپ عیب نکالیں، اس کے اندر کوئی نقص ہے تو نکالیں. انعام کی خاطر لوگ غور کرتے ہیں کہ نکالیں لیکن انہیں نہیں ملتا، چیلنج کرتے ہیں. یہ اتقان، استحکام، پختگی اس شے کی بتاتی ہے جس کے بارے میں دنیا کو یا باقی لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آئیں آپ نکالیں کوئی اگر اس میں خلل آپ کو ملتا ہے. خوب یہاں پر جب شک کی نفی کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب کوئی شک کرنے والا شک کرے گا نہیں، نہ، فاعل کی جانب سے جو تشکیک ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے شک کرنے کی بجا یا بے جا، وہ ہوگی، اس کی نفی نہیں کر سکتے. اس کی نفی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے اندر شک کی گنجائش ہی نکال دیں، ختم کر دیں. جیسے جانوروں میں یہ کام کرتے ہیں نا کہ ان کے اندر بسا اوقات وہ دستگاہ شہوانی اس کو خنثی کر دیتے ہیں، بے اثر کر دیتے ہیں کہ اب وہ یہ شہوت رانی کر ہی نہیں سکتا. اب یہ کام اگر کر دیا جائے کہ انسان کے اندر سے یہ صلاحیت ہی ختم کر دی جائے کہ وہ مثلا اینٹوں میں کوئی لکڑی نہیں کر سکتا، یہ انسان کے ہاتھ ہی کاٹ دیے جائیں، باندھ دیے جائیں، یا جہاں جہاں بھی انسان اشیاء میں دوسری اشیاء ڈالتا ہے وہ اس کی توانائی ختم کر دی جائے. پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شک نہیں ہوگا، یعنی چونکہ شک کرنے والوں کی طاقت، صلاحیت، استعداد ہم نے مار دی ہے، قابلیت ہی مار دی ہے ہم نے، تو ظاہر نہیں کریں گے. اب اس کی ایک ہی صورت ہے، ان سے اس کا اختیار چھین لیا جائے، ان کے شک کرنے کی صلاحیت کو ناکارہ بنا دیا جائے اور عملاً ان کے لیے یہ ناممکن بنا دیا جائے. لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے، نہ ہونا ہے ایسے. انسان جرم بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، شک بھی کرتا ہے، ہر غلط کام بھی کرتا ہے، صحیح کام بھی کرتا ہے. اور انسان کے گناہوں سے چھٹکارے کا آسان راستہ ہے کہ گناہ کی صلاحیت ہی اس میں مار دی جائے، لیکن اس طرح نہیں چھڑانا، اس طرح انسان کو گناہ سے نہیں روکنا کہ اس کے اندر یہ قابلیت ختم ہو جائے. اسی طرح شک سے انسان کو روکنا، غیر ذہنی امور میں تشکیک. غیر ذہنی امور کی تشکیک یہ ہے کہ آپ انسانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، صلاحیت کاٹ دیں، ختم کر دیں، قابلیت ہی ختم کر دیں. یہ چاہیں بھی کسی چیز میں تشکیک کرنا تو نہ کر سکیں، نہ گھریلو امور میں کر سکیں، نہ تعمیراتی امور میں کر سکیں، نہ تعلیمی امور میں تشکیک نہ کر سکیں. لیکن یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ نے بنائی ہے اس کے اندر یہ گنجائش ختم کر دیں کہ اگر کوئی تشکیک کرنے والا آئے، اس میں صلاحیت، قابلیت موجود ہے تشکیک کی، یعنی ادخال شے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ چاہے بھی تو نہ کر سکے. آپ اتنا محکم کاری کریں، پختہ کام کریں. ایک کام جو روزانہ ہمیں یہاں پیش آتا ہے، ہمارے جو انتظامی لوگ ہیں اور خصوصاً تعمیراتی شعبہ ہے، یہ اکثر تجاویز لے کر آتے ہیں کہ ہم یہ چیز یہاں لگا دیتے ہیں طلاب کے یا لوگوں کے استفادے کے لیے، اور پھر لوگوں کو پابند کیا جائے کہ اس کو استعمال صحیح کریں. آپ مثلا ہم اچھے قسم کی چیزیں یہاں لگائیں، خوبصورت چیزیں لگائیں، فینسی چیزیں لگائیں، اور پھر طلاب کو یا لوگوں کو یہ تربیت دی جائے، ان کے استعمال کا ان کو طریقہ سکھایا جائے، تو یہ میں انہیں بالکل سختی سے منع کر دیتا ہوں کہ یہ کام آپ نے ہرگز نہیں کرنا. جہاں پر آپ کسی شے کی حفاظت اس اصول پر رکھیں کہ استعمال کرنے والے صحیح استعمال کریں گے، اس پر بھروسہ کر کے کوئی کام نہ کرنا. یہاں پر
آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے کرو کہ استعمال کرنے والے اگر اس کو خراب بھی کرنا چاہیں تو یہ خراب نہ ہو، اس طرح سے اس شے کو بناؤ، یعنی گنجائش ختم کرو تخریب کی۔ انسان کو، مخرب کو، جو خراب کار ہے، اس کو روکنے کے بجائے آپ اس شے کو اس طرح سے بناؤ کہ یہ خراب کار اگر خرابی کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ البتہ وہ میری ہدایت کم سنتے ہیں، لیکن ضابطہ ان کو یہی دیا گیا کہ اس طرح سے ہر کام کریں کہ یہ جو استعمال کرتے ہیں انہیں کوئی ہمدردی ان چیزوں سے نہیں ہے، اپنی ذاتی چیزوں سے ہے ہمدردی۔ مثلا مدرسے کی کوئی چیز ہے، اگر لاکھوں روپے کی ہے تو ان کے نزدیک وہ خس و خاشاک کی طرح ہے۔ اپنی اس کی چیز اگر 1.5 روپے کی ہے تو وہ بہت قیمتی ہے، اس کو محفوظ کرے گا، بارش سے محفوظ کرے گا، گرد و غبار سے محفوظ کرے گا، ضائع ہونے سے محفوظ کرے گا، دھوپ سے محفوظ کرے گا، اپنا جوتا پھٹا ہوا بھی محفوظ کرے گا، اور جامعہ کا دروازہ جو ایک دروازہ لاکھوں روپے کا ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو آپ کام ایسا کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو نہ ہی کریں کہ اس کو خراب نہ کریں، شے خود اس کے اندر خراب ہونے کی گنجائش ختم کر دیں۔ آپ کتاب لکھتے ہیں، لوگوں نے اس میں اعتراض کرنا ہے، شک نکالنا ہے، اس کے اندر عیب نکالنا ہے، فلاں کرنا ہے، وہ آپ کتاب ہی ایسی لکھیں کہ اس میں ڈھونڈنے سے بھی انہیں کوئی غلطی نہ ملے، اتنا استحکام و اتقان اس کے اندر ایجاد کر دیں، اور پھر چیلنج کریں آپ لوگوں کو کہ اس کو خراب کر کے دکھاؤ مجھے کہ کیسے خراب کرتے ہو آپ اس کو۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں ہمیں معلوم ہے کہ لوگ کریں گے۔ مثلا ہم ایسے ممالک بھی ہیں اس وقت جہاں پر یہی نازک چیزیں اور بہت ہی حساس چیزیں ملأ عام میں پبلک کے لیے، عوام کے لیے نصب کی ہوئی ہیں، سڑکوں پہ، روڈوں پہ، اسٹیشنوں پہ، اور لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ خود اور بھروسہ سارا یہ نہیں ہے کہ شے نے خراب نہیں ہونا، سارا اعتماد ان لوگوں پر ہے کہ انہوں نے ہرگز اس کو غلطی سے بھی اس کو خراب نہیں کریں گے، اس کو استعمال ٹھیک کریں گے اور اس کا استفادہ صحیح کریں گے۔ چونکہ ان لوگوں کی تربیت میں یہ نہیں رکھا گیا کہ جو 1.5 روپیہ تیری جیب میں ہے وہ تیرا ہے، اور جو تیرے شہر میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ ان کے شعور میں یہ ہے کہ یہ سب ہمارا ہے، جو شہر میں عمومی استفادے کی چیزیں وہ بھی ہماری ہیں، جو ہمارے گھر میں ہیں وہ بھی ہماری ہیں۔ لہٰذا گھر کے اندر موجود چیزوں کو بھی اپنی سمجھتا ہے، شہر میں موجود مناسب تاسیسات کو بھی اپنا سمجھتا ہے، دونوں کو تخریب نہیں کرتا۔ وہ پودا جو اس کے گھر میں ہے اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، وہ پودا جو پارک میں ہے، چمن میں ہے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے گھر کی دیوار کی بھی حفاظت کرتا ہے، شہر کی دیواروں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ موقوف ہے لوگوں کے شعور پر کہ وہ کتنے تربیت یافتہ اور کتنے باشعور ہیں، کس شخصیت کے مالک ہیں وہ۔ اگر وہ خود خواہ لوگ ہیں اور خود پسند لوگ ہیں تو وہ ہرگز اموال عمومی کی حفاظت نہیں کریں گے، ان کے نظروں میں سارے اموال عمومی تباہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ سرکاری اسپتالوں میں جائیں تباہ ہیں، سرکاری یونیورسٹیوں میں جائیں تباہ ہیں، سرکاری کالجوں میں جائیں تباہ ہیں، اموال عمومی ہر جگہ تباہ اور برباد ہیں، بے دردی کے ساتھ انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اموال خصوصی وہ سارے محفوظ ہیں، ان کو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے، مکھی سے پہلے صفائی کر دیتے ہیں، مکھی بیٹھنے ہی نہیں دیتے، اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ریب یہ شک ہے، یعنی تداخل، کسی شے کو کسی دوسری شے میں ڈال کر اس شے پہلی کو مختل کر دینا، اس کے تعلق کو، اس کی نسبت کو سست کر دینا اور اس کے نظام میں خلل ڈال دینا۔ ذہنیات میں بھی ہے، غیر ذہنیات میں بھی ہے۔ یہ مطلب چونکہ ہمارے ذہنوں میں معانی نہیں ہیں، ہمارے ذہن وہ کمپیوٹر ہیں جن میں سافٹ ویئر، ہمارے ذہن میں ونڈوز نہیں ہیں ہمارے پاس،
یا وہ سافٹ ویئر جو دوسری چیزوں کو چلاتا ہے وہ نہیں ہے ہمارے ذہن میں. ذہن ہیں، کھوپڑیاں ہیں، اور ان کھوپڑیوں کے اندر گیمیں پڑی ہوئی ہیں، ان کھوپڑیوں کے اندر تصویریں ہیں الٹی سیدھی، لیکن وہ سافٹ ویئر جو اس سارے سسٹم کو محفوظ رکھتا ہے وہ نہیں ہے. یعنی ہمارے ذہنوں میں معانی نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی الجھن ہے. معانی سے خالی اذہان ہیں، اہل علم کے بھی اور غیر اہل علم کے بھی. معانی کی جگہ پر مصادیق ہیں، مثالیں اور مصادیق بیٹھے ہوئے ہیں. خوب ظاہر ہے کہ وہ مثالوں نے تو ذہن سارا گھیرا ہوا ہے. اب جو بھی معنی اور مصداق دو الگ چیزیں ہیں، متفاوت ہیں. ظاہر معانی آتے ہیں، معانی کو ذہنوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے. معانی اذہان کی طرف آتے ہیں. کتاب جب پڑھتے ہیں تو معنی کوشش کرتا ہے کسی ذہن میں داخل ہو، معلم کوشش کرتا ہے کوئی معنی کسی ذہن میں داخل کر دے. جو ہی معانی ذہن کے قریب آتے ہیں، آگے رش مصادیق کا وہ اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ معنی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پہلے سے موجود ہے ہمارے پاس یہ معنی. اب یہ تو ابھی معنی بتایا جا رہا ہے آپ کو، پہلے تو تھا ہی نہیں. تو کہتے ہیں نہیں ہم دکھا بھی سکتے ہیں. وہ جو دکھائیں گے وہ مصداق ہے. مصداق دکھائیں گے کہ یہ پہلے سے موجود ہے، لہذا اس معنی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور معنی کو اندر ذہن میں آنے ہی نہیں دیتے. شک ہمارے ذہنوں میں تصور شک کا موجود ہے پہلے سے. کس کو شک کہتے ہیں؟ وہی متساوی و طرفین احتمالین کو شک کہتے ہیں. یہ مصداق ہے ہمارے ذہن میں پکا بیٹھا ہوا ہے کہ شک اس کو کہتے ہیں. اب معنی شک کا جب ذہن میں آتا ہے کہ ہم پہلے شک کو معنی تو سمجھیں اس کا کہ ہے، کہتے کس کو ہے معنی، پھر دیکھیں گے کہ اس کے مصادیق کتنے ہیں. تو جو ہی معنی شک کا ہمارے ذہن میں آتا ہے، شک کا مصداق وہ فوراً سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے شک کا، آپ اب شک سکھانے آئے ہیں ہمیں. ہم تو پیدائشی طور پر شک سیکھے ہوئے ہیں، ہمارے ذہن میں موجود ہے یہ معنی. شک کے دو معنی ہمارے ذہن میں ہیں، ایک وہ منطق والا معنی اور ایک اردو والا معنی. اردو میں شک، مجھے اس میں شک ہے، وہ تساوی و طرفین نہیں ہے. شک کا مطلب یعنی غلط آدمی ہے. یہ شک کا مطلب یہ کہ بدگمانی ہے میری اس کے بارے میں، بدبینی ہے میری. یعنی ریب کے معنی میں شک کو ہم ریب کا معنی دیتے ہیں. ریب وہ اتہام ہے، وہ نسبت ہے کسی شے کی طرف جس سے اعتماد زائل ہو جاتا ہو. مزیل اعتماد، اعتماد ختم کرنے والا اتہام، اس کو ریب کہتے ہیں. خوب یہ بھی عام ہے، عام الابتلاء ہے، سب کرتے ہیں. ہم خود اگر اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ارتیاب کو مثال قرار دیں، چونکہ جو کام انسان کے خود اندر موجود ہے نا، اس کا علم حضوری ہے. ہمیں باقی اشیاء کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم حصولی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. مفاہیم ہیں، تصورات ہیں، تعریفات ہیں، لیکن جو نفس میں اندر وجود میں دل میں ہمارے خود اندر موجود ہے، یہ تو حضوری سارا مواد ہے. اور حضوری چیزوں کو تصدیق کرنا بہت آسان ہے کہ یہ تو ہے، یہ تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہے یہ چیز. وہ کیا ہے کہ ہم مثلا کسی بھی وجہ سے، وہ محرکات مختلف ہیں، ہم محرکات میں ابھی بحث نہیں کرتے کہ یہ کام انسان تشکیک کیوں کرتا ہے. یہ غیر مرتبط باتیں اس دوسری چیز کے اندر ڈال کر کیوں خراب کرتا ہے اس کو، یہ محرکات ہیں مختلف اس کے. اسی طرح انسان دوسروں کا اعتماد زائل کرنے کے لیے متہم کرتا ہے ان اشیاء کو جن پر ان کا اعتماد ہے. مثلا آپ پنکھا خریدنا چاہتے ہیں، موبائل خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، موٹر سائیکل خریدنا چاہتے ہیں، کوئی چیز وسیلہ ضرورت کی چیز خریدنا چاہتے ہیں. ساتھ بیٹھا ہوا بندہ جب مطلع ہوتا ہے کہ آپ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ میں یہ شے خرید لوں، تو وہ فوراً اس شے کے بارے میں
ایک نقیصہ عیب اس کا بیان کرتا ہے آپ کے سامنے، جس سے آپ کا اعتماد اس شے پر فوراً ختم ہو جاتا ہے کہ اچھا اگر ایسے ہے تو پھر تو میں نہیں لوں گا۔ یہ روز ہم دوسروں کا اعتماد توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے مجھے ابھی بازار جانا ہے، فلاں چیز خریدنی ہے، یہ کیوں خریدنی ہے، یہ میرے دوست نے لی تھی پہلے دن ہی خراب ہو گئی، ہمارے پڑوسی نے لی تھی خراب ہو گئی، میں نے خود لی تھی خراب ہو گئی۔ یہ ریب ہے۔ اتہام کے ذریعے سے اعتماد زائل کر دینا، یقین زائل کر دینا، اطمینان زائل کر دینا، علم ختم کر دینا، اعتماد ختم کر دینا، یہ اتہام کے ذریعے سے۔ ادخال شے کے ذریعے سے نا، وہ ایک علیحدہ تردید ہے، شک، یہ علیحدہ تردید ہے۔ اس میں یہ خصوصیت ہے کہ ساتھ اس میں ایک تنفر بھی ہے، بیزاری بھی ہے۔ شک کے لیے انسان شک برطرف کرنے کے لیے آسان ہے کیا کہ یہ جو بیچ میں شے رکھنا کے طور پہ ڈال دی گئی ہے، یہ مزاحم مطلب، مثلا عموماً ذہنوں میں آتا ہے، ذہنی شک یہ ہے کہ آپ کا کسی چیز کے بارے میں علم تھا، اعتقاد تھا کہ یہ مطلب ایسے ہے، کسی دوسرے نے آپ کے ذہن میں ایک اور بات بھی ڈال دی، اس تیسری بات نے آپ کے ذہن میں آ کر خلل مچا دیا ہے، وہ پہلی بات سے اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ یہ شک ہے۔ اس شک کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جو مزاحم، وہ داخل چیز جو کی تھی دوسرے نے، اس کو اٹھا کے ذہن سے باہر نکال دو، اس کو بے اعتبار کر دو، اس کو بے اثر کر دو، تو وہ جو رابطہ اس شے نے ختم کیا ہوا تھا وہ خود ہی جڑ جاتا ہے آپس میں۔ مثلا آپ دو دوست ہیں، ان کی دوستی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تشکیک کے ذریعے، اور اس کا طریقہ یہ کہ ایک تیسرا آدمی بیچ میں ڈال دیں جو ان دونوں کا دوست بنے، اور دوستی کے بیچ میں، ان دونوں کے دوستی کے بیچ میں آ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ یہ شک ہے۔ یہ آپ نے ایک تیسرا بندہ بیچ میں ڈال کر پہلے جو استحکام تھا دوستی کا اس کو ختم کر دیا۔ اب آپ آتے ہیں اس شک کو برطرف کر کے دوستی بحال کرنے کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تیسرا جو گھس کے جس نے خرابی مچائی ہوئی ہے، اس کو ان کے درمیان سے باہر نکال لیں، یہ باہر چلا جائے، حالات بالکل ٹھیک پر ہو جائیں گے، معمول پر آ جائیں گے۔ جیسا ہوتا ہے مثلا ایک گھر ہے، اس کے اندر بھائی ہیں، والدین ہیں، ان کے آپس میں بہت ہی احترام آمیز تعلقات ہیں، پھر وہ شادی کرتے ہیں، بچوں کی، بیٹے کی شادی کرتے ہیں، وہ بہو آتی ہے، وہ آ کر اس سارے خاندان میں یہ اب شک ہے، یہ اس کے آتے ہی یہ خاندان مشکلات کا شکار ہو گیا، بدبینیوں بدگمانیوں کا شکار ہو گیا۔ اس گھر کے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے کہ اس کو نکالا جائے بیچ میں سے، اس خلل کو، شک برطرف کریں، یعنی وہ دخالت، اس کی دخالت کو ختم کریں، تو وہ دوسری چیزیں آپس میں جڑ جائیں گی، مرتبط ہو جائیں گی۔ لیکن جہاں ریب ہو، ریب صرف تیسری چیز کی دخالت نہیں ہے، بلکہ اس پہلی چیز کے اوپر اتہام بھی ہے، اس کو ایک ناروا صفت کے ساتھ منسوب کرنا ہے، اس کے اندر ایک باطل، اس کے اندر ایک ناپسندیدہ چیز بھی آپ نے نسبت دینی ہے، وہ بے شک نہ ہو لیکن نسبت دیں اس کی طرف، متہم کریں، اور اتہام بھی اس طرح کا کہ اس کا اعتماد زائل ہو جائے، اور یہ کام بھی کثرت سے ہوتا ہے، دوستیوں میں ہوتا ہے۔ دو دوست جو ایک دوسرے پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، کوئی ایک آدمی جا کر اس دوسرے دوست کے بارے میں اس کے اتہامات کہ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے دوست نے فلاں جگہ کیا کیا ہے، اس جگہ یہ کیا، چند دن مسلسل جب اس کو بتاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اتہامات سن کے اس کا اعتماد اپنے دوست پر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، رابطہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنا جانا کم ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بالکل بیزاری اور دوری ایجاد ہو جاتی ہے۔ ریب کو برطرف کرنے کے لیے صرف وہ تیسری چیز کی دخالت ختم کرنا کافی نہیں ہے، اس اتہام کو بھی برطرف کرنا ہے، جو تہمت اس نے لگائی ہے، عیب، نقیصہ یا وہ نفرت
امیز چیز جو اس نے منسوب کی ہے اس سے بھی اس کو دھونا ضروری ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ ایک انسان ہے جس کے شلوار قمیض ہے، جوڑا ہے، اس جوڑے کو الگ کر دیا گیا ہے، شلوار الگ کر دی گئی ہے، قمیض الگ کر دی گئی ہے، بیچ میں کوئی تیسری چیز ڈال دی گئی ہے. ایک طرف جوڑے کا ایک جز ایک طرف، ایک دوسری طرف ہے. ایک یہ کہ اسی شلوار قمیض پر رنگ پھینک دیا گیا ہے. شلوار قمیض کو الگ نہیں کیا گیا بلکہ ان کے اوپر رنگ پھینک دیا گیا ہے. خوب جہاں جیسے بعض لوگ حفاظتی تدبیر یہ کرتے ہیں، چونکہ جوتے چوری ہوتے ہیں زیادہ مذہبی جگہوں پر، متدین لوگ ایک ان کی جو مشغلہ ہے جوتے چوری کرنا ہے دوسروں کے، نمازیوں کے جوتے، حاجیوں کے جوتے، مجلس میں آنے والوں کے جوتے. اکثر جوتے مذہبی جگہوں پر گم ہوتے ہیں. آپ عمومی جگہوں پر نہیں دیکھتے ہوں گے کہ وہاں جوتے گم ہوئے ہوں، زیادہ وہ جوتے مذہبی جگہوں پر ہوتے ہیں. بعض لوگ جوتوں کی تدبیر کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ایک جوتا ایک دروازے میں اتارتے ہیں، دوسرا جوتا دوسرے دروازے میں اتارتے ہیں. یہ ترتیب مولانا لوگوں نے کشف کی ہے، عام آدمی اس راز تک نہیں پہنچا. یہ علماء اکرام نے حفاظتی تدبیر کشف کی ہے کہ جوتے بچانے کے لیے، چونکہ نیا جوتا دونوں جوتے اکٹھے پڑے ہوئے ہوں تو ہر ایک کا دل آتا ہے کہ اس کو پہن لو، لیکن ایک جوتا ہو تو وہ کہتے ہیں ایک کو کیا کرنا میں نے، اگرچہ ہے بہت اچھا ہے لیکن ہے ایک ہے، دوسرا بھی ہوتا تو میں اس کو اٹھا لیتا. وہ دوسرا اس نے جان بوجھ کے دور رکھا ہوا ہے کہ نہ ہو. خوب یہ دو علیحدہ جوتے ہیں، ان جوتوں کو ملا دیں، فاصلہ کم کر دیں، شک ختم ہو گیا، جوتے دونوں مل کے ایک پورا جوڑا بن گیا ہے. لیکن بعض اوقات آپ اس جوتے میں سوراخ کر دیتے ہیں، اس جوتے پہ رنگ پھینک دیتے ہیں، جوتے کو جلا دیتے ہیں. آپ الگ نہیں کیا، اس کے اندر کوئی عیب پیدا کر دیا ہے آپ نے، اور اب بھی جوتے کی طرف کسی کی رغبت نہیں ہوگی. یہ کپڑا جس کے اوپر رنگ پھینک دیا گیا ہے جوڑا پورا ہے لیکن داغ پڑ گیا ہے، دھبا پڑ گیا ہے. اس جوڑے کو، اس کپڑوں کے جوڑے کو استعمال میں لانے کے لیے آپ نے دھبا دھونا ہے، رنگ ختم کرنا ہے کہ یہ دھبا اس کے اوپر ختم ہو تاکہ یہ کام میں آ سکے. ریب جہاں پر آ جائے وہاں یہ دھبا بھی ہوتا ہے ساتھ، دھبا لگا کر کسی کا اعتماد ختم کرتے ہیں، تو اس کو بحال کرنے کے لیے دھبا دھونا ضروری ہے. خوب یہ کس طرح سے دھوئیں؟ اتہام وہ دھبا ہوتا ہے جو اس شے پر ہوتا نہیں ہے، یعنی ڈالا جاتا ہے دوسرے انسان کے ذہن میں، اس شخصیت کو متہم کیا جاتا ہے، کتاب کو متہم کیا جاتا ہے، ادارے کو متہم کیا جاتا ہے. مثلا ایک کام جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، مثلا جن اداروں سے استفادہ کرتے ہیں، جس اسکول میں پڑھتے ہیں، کسی بھی وجہ سے اب انہوں نے اس اسکول کو چھوڑنا ہے، یا اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، یا اسکول کا ڈسپلن نہیں قائم رکھ سکتے، یا بچہ یقین ہے اس کو میں پاس نہیں ہوں گا، کسی بھی وجہ سے، یا انہیں کوئی اور سہولت کہیں مل گئی ہے، کسی اور اسکول میں ان کو بہتر بچت والی اسکول مل گیا ہے جہاں فیس کم لیں گے ان سے، یا اور کوئی ان کو باہر کے کوئی جاذبہ ایسا ملا نا، تو یہ اسکول سے اپنا بچہ نکال لیتے ہیں. یا یوں کریں کہ کسی دوسرے اسکول میں اس کی شہرت زیادہ ہے، جیسے پاکستان میں ہے نا کہ کاذب اقدار پاکستانیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، کاذب قدریں، یعنی وہ ویلیوز جو ہیں نہیں لیکن ان کے تصور سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی طبقاتی حیثیت بڑھاتے ہیں. ہم بچے کن اسکولوں میں پڑھانے ہیں آپ نے، تو بڑے نامور اسکول، جتنے غلامی کے اسکول ہیں، بیکن اسکول ہے، آکسفورڈ اسکول ہیں، فلاں اسکول ہیں، یہ بڑے بڑے نام، ان میں بچے پڑھیں تو بچے کچھ بنے نہ بنے، والدین کی عزت، والدین کو یہ گمان ہے کہ ہماری بڑی عزت معاشرے میں ہو جاتی ہے جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بچہ کہاں پڑھ رہا ہے اور ہم بتاتے ہیں فلاں جگہ،
خاندان کا بڑا وقار، والدین کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، بچہ بے شک جو بنتا ہے بن جائے۔ انہوں نے کسی اچھے اسکول سے جس کی اتنی شہرت نہیں ہے، جس سے اسٹیٹس نہیں ہے، اپنے بچے نکالنے ہیں، تو بچے نکالنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ اس اسکول میں پڑھانے سے ہمارا اجتماعی اسٹیٹس کم ہو گیا ہے، ہم اپنے خاندان میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ جی بچے آپ کے، ہمارے بچے فلاں جگہ پڑھتے ہیں، ایک بہن کے بچے، دوسری بہن جب وہاں جا کے اپنے اسکول کا نام لیتی ہے تو شرمندگی ہوتی ہے اس کو، لہٰذا یہ چاہتے ہیں اسکول سے بچے لے جائیں اپنی۔ نکالتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں، یہاں تعلیم ٹھیک ہے، یہاں نظام بہترین ہے، لیکن نام اس کا وہ نہیں ہے، یا معاشرے میں عزت اس کی ہے، ہم اس وجہ سے لے کے جا رہے ہیں، بلکہ اس مدرسے کو، اس اسکول کو متہم کریں گے، اس میں تعلیم اچھی نہیں ہوتی، اس میں فلاں کام صحیح نہیں ہوتا، اس میں یہ نہیں ہوتا، اس میں بچے کو صحیح دیکھ بھال نہیں ہوتی، بچے کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، بچہ فلاں نہیں ہوتا، متہم کرتے ہیں اس کو، عیب نکالتے ہیں اس کے اندر۔ پھر اصل کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ انہوں نے بچہ اپنا نکالنا ہے اپنے دلائل کے ذریعے سے، لیکن اس ادارے کو متہم کر کے، اس ادارے کو بدنام کر کے پھر یہ حرکت انجام دیتے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے نہیں اپنانا، کیوں نہیں اپنانا؟ کسی اور دلیل کی وجہ سے، پیچھے محرک کچھ اور ہے، لیکن سامنے آپ نے جواز یہ بنانا ہے کہ چونکہ یہ بدنام ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر فلاں چیز ہے، غلطی ہے، اس وجہ سے ہم پاکیزہ لوگ یہاں سے نکال کے لے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ اتہام کہ یہاں پر اس ادارے کے اندر یہ کمی ہے، لہٰذا ہم نے، یہ ریب ہے۔ جس طرح شک ایک معمول ہے لوگوں کا، جن چیزوں سے کوئی ربط نہیں ہے ان چیزوں میں دخالت دینا، یہ تشکیک، جن امور میں ربط ہی نہیں ہے ان امور میں دخالت دینا، یہ سب تشکیک ہے، اور اس تشکیک کے نقصانات ہیں، سماجی امور میں یہ نقصانات ہیں، اجتماعی امور میں ان کے نقصانات ہیں، دینی امور میں ان کے نقصانات ہیں، تربیتی تعلیمی امور میں ان کے نقصانات ہیں۔ مثلا اگر یہ تشکیک، یہ دخالت ختم ہو جائے، اب کتنی آسودگی لوگوں کو نصیب ہو کہ دوسرا آدمی نہ کرے دخالت کسی اس کام میں جس میں جو اس سے ربط نہیں ہے، جو اس سے مربوط نہیں ہے، اگر مربوط ہو تو بھی نہ کرے۔ جب ایک چیز سیدھی جا رہی ہے، ایک کام سیدھا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، میری مداخلت سے میری تسکین ہوتی ہے، لیکن کام خراب ہو جاتا ہے تو نہ کرے، یہ کام چل رہا ہے، کام کو چلنے دے۔ کتنی آسودگی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے دخالت ختم کرنے سے۔ یہ دخالت تشکیک ہے، لوگوں کے نجی امور میں دخالت نہ کریں، لوگوں کے ذاتی امور میں دخالت نہ کریں، لوگوں کے کاروباری امور میں مداخلت نہ کریں، لوگوں کے اپنے نظام میں مداخلت نہ کریں، لیکن مداخلت نہ کریں پھر ہماری توہین ہوتی ہے کہ مداخلت بغیر گزر گئے ہم، پھر تو ہمیں کچھ سمجھیں گے کچھ بھی نہیں، تو مداخلت کر کے ہی گزرنا چاہیے، جانا چاہیے۔ یہ مزاج ہے ہمارا، تشکیک یعنی مداخلت، اور مداخلت کے نتیجے میں وہ خرابی جو اس شے کے اندر ایجاد کرتے ہیں ہم۔ ریب، بدنام کرنا، اعتماد کسی کا زائل کرنا، کسی شخصیت کا اعتماد زائل کر کے اس کے اوپر عیب تہمت لگانا، کسی ادارے کے اوپر اعتماد لوگوں کا ختم کرنے کے لیے تہمت لگانا، کسی دین مذہب سے لوگوں کا اعتماد ختم کرنے کے لیے اس پر تہمت لگانا۔ مثلا اس کی ایک مثال پاکستان کے اندر، باقی دنیا میں بھی ہے لیکن پاکستان میں زیادہ شدت کے ساتھ ہے، تشیع کی۔ مثلا شیعہ مکتب ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا۔ عام مسلمانوں کا اعتماد تشیع سے ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ تشکیک ہے کہ تشیع میں ایسی چیزیں ڈال دی جائیں جس سے لوگ تشیع سے بیزار ہو جائیں۔ یہ کام خود شیعہ کر رہے ہیں، شیعہ مذہب کے اندر خود شیعہ یہ کام کر رہے ہیں۔ شیعہ خطیب، شیعہ ذاکر، شیعہ غالی، شیعہ جاہل کثرت سے یہ کام کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں اس کام میں،
اور اس کو بڑی عبادت اور مقدس کام سمجھ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، مذہب تشیع میں نہیں ہیں، وہ پوری طاقت کے ساتھ شیعہ میں داخل کرنا، یہ تشکیک عملی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، نتیجہ بھی ایسے ہی ہے۔ پھر دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تو اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں تو بیزار ہو جاتے ہیں۔ ایک کام جو تشیع کے بارے میں غیر شیعہ کرتے ہیں، متعصب نفرتوں والے لوگ، منافرت والے لوگ، ریب لگاتے ہیں، یعنی اتہام لگاتے ہیں، ایسی چیز تشیع کی طرف منسوب کرتے ہیں جو تشیع میں نہیں ہے، دامن تشیع پاک ہے، صاف ہے، اس سے اس کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر یہ نسبت پھیلا دیتے ہیں، ریب، اس کو عام کرتے ہیں۔ اس ریب سے کتنی بیزاری پیدا ہوتی ہے، اعتماد لوگوں کا سلب ہوتا ہے۔ اب آپ اہل سنت کی حالت دیکھیں، کیفیت دیکھیں کہ شیعہ کی مستند ترین بھی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگاتے۔ اب آپ اس کو اچھا کسی غیر مسلم کی بڑے شوق سے پڑھیں گے، بڑے فخر سے پڑھیں گے اور حوالہ بھی دیں گے، یہ کتاب برکلے کی کتاب میں ہے، یہ فلاں مثلاً اس جانسن کی کتاب میں ہے، یہ ایڈیسن کی کتاب میں ہے، یہ برٹنر کی کتاب میں ہے، یہ آئنسٹائن کی کتاب میں ہے۔ اب یہ تو آپ کے مذہب، نہ آپ کے رسول کو مانتا ہے، نہ آپ کے اللہ کو مانتا ہے، نہ آپ کے قرآن کو مانتا ہے۔ اب نہیں مانتا، دانشور تو ہے، اور اچھی بات ہے، ماننا چاہیے، بے شک ہمارا دین مذہب نہیں مانتا لیکن دانشور ہے اپنی جگہ۔ خوب ایک شیعہ دانشور ہے، نہ اس کو نہیں، یہ تو بہت غلط لوگ ہوتے ہیں۔ ریب نے اثر دکھایا ہے، یہ جو حربہ ہے ریب کا، اعتماد سلب کرنے کے لیے، ریب یعنی اتہام، اعتماد زائل کرنے والا اتہام۔ اتہام کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، کچھ اتہام ہیں ان سے اعتماد ختم کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان سے کوئی اور انتقامی کارروائی یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کو ریب نہیں کہتے۔ ہر اتہام اور ریب آپس میں مترادف نہیں ہیں۔ ریب کے معنی میں اتہام ماخوذ ہے، لیکن اس کی شرط ہے وہ اتہام جو اعتماد و اطمینان کو زائل کر دے، اس کو ریب کہتے ہیں۔ اب ریب کا یہ میں نے عملی مثال دی ہے آپ کو کہ ریب کیا اثر دکھاتا ہے۔ یہود یہی کام اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کرتے تھے جو پاکستان میں غیر شیعہ متعصب اور منافرت کے مسالک والے تشیع کے ساتھ کر رہے ہیں، ہو بہو نعلم بالنعل، وہی کام کر رہے ہیں۔ یعنی ہر وہ ناروا اتہام جو عام لوگوں سے اعتماد اہل بیت کے مذہب سے سلب کر لے، اور اس کا اثر بھی ہوا ہے، ظاہر ہے ان کے اپنے پیروکار ہو جاتا ہے سلب۔ بس ایک ہے تشکیک، یعنی دخیل کرنا چیزیں، وہ شیعہ خود کر رہے ہیں۔ ایک ہے ریب، یعنی شک، تشکیک تشیع میں اور ریب تشیع میں، یہ دو مل کر رہے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اب تشکیک کو سے بچانے کے لیے بھی تشیع کو محافظت کی ضرورت ہے، اور ریب سے بچانے کے لیے بھی تشیع کو محافظت کی ضرورت ہے۔ وہ کون ہے جو ایک طرف سے تشکیک والا سارا مواد نکالے اور لوگوں کو بتائے کہ نہیں ہے، یہ جو داخل کیا گیا ہے یہ تشیع نہیں ہے، اور اسی طرح یہ جو تہمتیں لگائی جا رہی ہیں یہ بھی تشیع نہیں ہے۔ کوئی ہو تو یہ کرے گا نا، ورنہ ہم غالیوں سے توقع رکھیں کہ وہ تشکیک چھوڑ دیں، اور تکفیریوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ریب چھوڑ دیں تشیع کے متعلق، تو یہ بے جا توقع ہے۔ یا یہود سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ ریب چھوڑ دیں قرآن کے بارے میں، اور مشرکین سے توقع رکھیں کہ وہ ریب ترک کر دیں، یہ تو نہیں ہے۔ یہ آپ کو خود کرنا ہے، لا ریب ثابت کرنا ہے، آپ نے ثبوت پیش کرنا ہے لا ریب ہونے کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہی ہدایت کی کتاب میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس میں ریب نہیں ہے، ریب نہیں ہے، نہ کہ اس میں کوئی شک یا تردید کرے گا نہیں، ارتیاب کرے گا نہیں، ارابہ کرے گا نہیں، کریں گے، فراوان کریں گے، لیکن یہ کتاب ریب پذیر نہیں ہے، اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اتہام فٹ ہو سکے، آ کر اتہام جم سکے اس پر آ کر، کوئی اتہام ایسا جو اعتماد لوگوں کا زائل کرتا ہو وہ اس کتاب کی طرف نہیں آ سکتا۔ کوشش کریں گے، ناکام کوششیں کریں گے، بے اثر کوششیں کریں گے۔ اور اسی طرح شک، اس میں شک بھی نہیں ہے، اور پھر آگے داستان جاری ہے، اس میں باطل بھی نہیں ہے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، اس میں وہ دوسرے جو پہلو ہیں وہ بھی نہیں ہیں، یہ سب چیزوں سے قرآن، یہ کتاب، یہ منزہ ہے۔ کتاب یعنی ہدایت کا یہ مجموعہ، مکتب یہ آئیڈیالوجی، یہ منشور آئین ہدایت کا مرتبط منظم زندگی کو نظم دینے کے لیے۔ بعض محقق علماء نے، جیسے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ فرق ضروری ہے، یہ محقق غیر محقق کا فرق ضروری ہے۔ سب علماء سب قابل قدر ہیں، احترام سب کا لازم ہے ان کے علمی مقام کی وجہ سے، لیکن ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جیسے رسل میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ صحابہ میں یہ فرق ہے کہ وہی تلک الرسل کے وزان پر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے، مجاہدین کو غیر مجاہدین پر فضیلت ہے، فلاں کو فلاں پر فضیلت ہے، یہ تو خود قرآن نے دی ہے۔ آ جا کر وہ تفضیل ختم کر کے سب کو ایک کر دیا گیا ہے۔ یہی کام علماء کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے کہ علماء نہ سب قابل احترام ہیں، لیکن یہ حق ادا نہیں ہوتا، ناانصافی ہے اگر یہ تفکیک نہ کریں ہم۔ وہ علماء شہید مطہری جیسے علماء، اب شہید مطہری کو مخلوط کر کے باقی سب کے ساتھ ان کو ملا کے، تو یہ ظلم ہے ایک طرح کا اس محقق انسان پر جس نے اس مکتب کو اتنی تبیین کیا ہے، کھولا ہے، وضاحت کی ہے، آشنا کیا ہے لوگوں کو، اس کو ان کے ساتھ ملائیں جنہوں نے شاید دو جملے بھی نہیں کہے اس طرح کے۔ ان علماء میں جنہوں نے بڑی ناپ تول کے تعبیریں کی ہیں اور نصاب تدوین کیا، وہ شہید صدر ہیں۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ یا شرعی احکام کی تعریف کی ہے کہ حکم شرعی کہتے کس کو ہیں، وہ التشریع الصادر من اللہ لتنظیم حیات الانسان، حیات انسانی کو نظم دینے کے لیے جو تشریع ہوئی ہے، قانون نظم دینے کے لیے۔ خوب حیات انسانی کو نظم کیسے ملے گا؟ جب خود اس تشریع میں نظم ہوگا تو حیات انسانی کو نظم ملے گا۔ آیا اس تشریع کے اندر نظم ہے؟ جی ہے۔ کہاں ہے دلیل؟ کتاب ہے۔ کتاب کہتے ہی نظم یافتہ اور منظم اور مرتب امور ہدایت کو کتاب کہتے ہیں۔ اگر نظم نہ ہو تو کتاب ہی نہیں کہلاتی، ہو تو سرے سے تسمیہ ہی غلط ہے اس کو کتاب کہنا۔ دوسری بات ہے جامعیت، کہ ساری حیات انسانی کے بارے میں ہدایت ہے، ساری انسانی حیات کے بارے میں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن نام ہی جامعیت کا ہے کہ یہ جامعیت والی ہدایت جو کتاب ہے، یعنی مکتب ہے، اور جامعیت کے ساتھ ترتیب و نظم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ خوب یہ کتاب اب انسان کی ہدایت کے لیے پیش کی جا رہی ہے، لیکن آگے جس ملت کو، جس قوم کو، جن مخاطبین کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کے اندر جو چیز رکاوٹیں بن سکتی ہیں، باقی رکاوٹوں کے علاوہ جو ابھی شروع ہونے والا ہے داستان آگے، جیسے کفر ہے، جیسے نفاق ہے، جیسے اور بیماریاں ہیں قرآن ذکر کرے گا، ان میں سے ایک ہے شک اور ریب۔ شک و ریب رکاوٹ ہے، اور یہ شک و ریب سب سے زیادہ ابتلا، عوام سے بھی زیادہ ابتلا اس میں طلاب اور علماء ہوتے ہیں۔
یہ ٹینکر ہوتے ہیں شک اور ریب کے، یعنی ان میں جس طرح ایک ٹینکر ہوتا ہے نا بڑا، اس میں بھرا جاتا ہے، پٹرول بھرا جاتا ہے، پانی بھرا جاتا ہے، پورا ایک بڑا، ان کو اگر اندر سے ٹٹولے تو شک ہی شک، ریب ہی ریب، لہٰذا محروم رہتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں شک، ہر چیز کے بارے میں ریب۔ اتنی اعلیٰ کتابیں ہیں استفادہ نہیں کرتے، اتنے مفید علماء ہیں استفادہ نہیں کرتے۔ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کے عہد میں کتنے علماء ہیں جو ہمیں 100% درست راستہ دکھا سکتے ہیں، اور دکھایا ہے انہوں نے، وہ ہیں، موجود ہیں الحمدللہ۔ امام خمینی موجود ہیں، راہبر موجود ہیں، شہید مطہری موجود ہیں، شہید صدر موجود ہیں، استاد مصباح موجود ہیں، یہ سارے ہیں، بعض دنیا سے چلے گئے، بعض موجود ہیں، یہ ہیں نا۔ خوب کتنا ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، علماء قم میں بیٹھے ہوئے کتنا ان سے استفادہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ شک اور ریب، ان کو متہم کیا ہوا ہے انہوں نے۔ امام خمینی کے بارے میں ریب نجف میں یہ تھا کہ امام خمینی مجتہد نہیں ہیں۔ رہبر کے بارے میں ریب پاکستانیوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ یہ مجتہد نہیں۔ اب ظاہر ہے جب تہمت آ گئی تو ختم ہو گیا، اب کس نے رجوع کرنا ہے ان کی طرف؟ یہی اعتماد سلب کرنے کا شیطانی حربہ ہے۔ قرآن کے سامنے یہی مشکل تھی کہ یہود اور مشرکین یہ دونوں قرآن سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے جس چیز کا سہارا لیں گے وہ ارتیاب اور تشکیک ہے۔ لہٰذا آغاز میں ہی جہاں پر کتاب پیش کی جا رہی ہے وہاں پر لوگوں کے اعتماد کے لیے بھی ساتھ مطلب ذکر کر دیا گیا ہے، اہتمام خاصا کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے۔ لا ریب فیہ یعنی اس کے بارے میں اگر کوئی ریب ارتیاب کرتا ہے تو آپ مطمئن ہو جاؤ کہ وہ ذہن مریب ہے، یہ مریب نہیں ہے، اس میں ریب نہیں ہے۔ اور لا ریب کو اگر کوئی متہم کرے ریب کے ساتھ تو وہ جو متہم کرنے والا ہے وہ مریب سمجھا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کو کہا کہ یہ مریب ہے، ان کے ذہن مریب ہیں، ان کے دل مریب ہیں، یہ خود بیماری ریب میں اور مریبیت میں مبتلا ہیں۔ یہ کتاب پاک اور منزہ ہے، اس میں کوئی اتہام نہیں آ سکتا اس کی طرف۔ اتہام بہت سارے لگائے بھی گئے ہیں، ابھی بھی لگاتے ہیں بعض، کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ایک اتہام یہ ہے کہ یہ رسول کہتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہے لیکن ہے نہیں ہے، یہ ان کی اپنی باتیں ہیں۔ اب یہ ایک ریب، اگر یہ تصور ہی آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بس وہیں انسان اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کتاب اللہ پر اعتماد ختم ہو گیا کہ یہ تو ان کو اپنا دین ہے، یہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یا یہ دین ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ دین، یہ کتاب انہوں نے یہود اور نصارہ کے علماء سے لے کر اقتباس کر کے خود لکھی ہے، یہ یہود و نصارہ کے ذریعے سے ہے۔ خوب یہ ریب ہے۔ یہ اسی طرح اس کتاب کے اندر مثلا تضاد ہے، یہ ریب ہے، اتہام ہے، اس کتاب کے اندر اعتماد اٹھ جاتا ہے اس سے۔ یا آج کل کا موجودہ جدید دور کا ریب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر آج کے انسان اور آج کی نسل کی مکمل ہدایت موجود نہیں ہے، پچھلی نسل کی تھی، اس نسل کے لیے نہیں ہے۔ یہ ریب ہے، یہ اتہام ہے، اسی سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے ایک انسان کا کہ جب میرے زمانے میں، میری زندگی میں اس کتاب کے اندر کوئی رہنمائی میرے لیے نہیں ہے تو میں پھر کیوں اس کو پڑھوں، کیوں اس کی اتباع کروں، جبکہ یہ کسی اور زمانے کے لیے تھی۔ آج کے زمانے میں صرف تبرک ہے، مقدس ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اتہام ہے۔ خوب یہ ریب انہوں نے نسبت دیا ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد سلب کریں، لوگوں کا اعتماد ختم کریں گے۔ اس لیے آغاز میں ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کلام الہی کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کے بعد پھر سورہ مبارکہ بقرہ میں ہی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ۔ اب یہاں پر کہا کہ کتاب میں ریب نہیں ہے،
پھر خب ریب تو یہ دکھا رہے ہیں، تاہم تو قرآن کی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب میں ریب ہے، فرمایا تم میں ریب ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، آیہ 23 میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم ریب میں ہو تو اس ریب کو بھی برطرف کرو۔ یہ نہیں فوراً فرمایا کہ اگر تم ریب میں ہو تو جاؤ جہنم، نہ، اگر تم ریب میں ہو تو اس ریب کو تصدیق کرو، ثبوت دو اس کا، اور وہ ثبوت یہ ہے کہ تم، یعنی ریب کیا تھا، اتہام کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر یہ اس کے اندر عیب ہے یا کمی ہے تو پھر آپ بھی وہی کرو، چونکہ اگر رسول اللہ بنا سکتے ہیں اتنا عربی قرآن تو آپ بھی بناؤ، پھر تو آسان ہے، جب انہوں نے بنا لیا تو آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ اسی طرح چند آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، سورہ یونس میں بھی ریب کی نفی کی گئی ہے کتاب سے، اور سورہ سجدہ میں ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب تنزیل الہی ہے اور اس میں ریب نہیں ہے۔ اور پھر قیامت کے متعلق متعدد آیات ہیں کہ جس میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی دوسری چیز جو ریب اعتماد سلب کرتے تھے لوگوں کا، وہ قیامت کے بارے میں کہ ہم مر جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے، اس کو کہتے تھے کہ یہ ایک نامعقول بات ہے کہ مرنے کے بعد پھر انسان اٹھایا جائے گا، تو ریب یعنی لوگوں کو اعتماد متزلزل کرتے تھے۔ خوب شک اور ریب ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ شک اور ریب دو صورتوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک ہدایت کے اندر ایسی گنجائش موجود ہو، اس میں تشکیک و ارتیاب ممکن ہو، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن جو مخالفین ہیں یا عدو ہیں نہیں اس دین کو چاہتے، ان کے مفادات نقصان ہوتا ہے ان کو اپنا ریب اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ اگر ان کے اندر بھی ختم نہیں، کتاب میں تو ریب نہیں ہے، وہ ریب ارتیاب کر رہے ہیں، تو تیسری بات یہ مخاطبین ہیں، انہیں مطمئن ہونا چاہیے کہ اگر یہ ارتیاب کرتے ہیں تو انہیں مطمئن ہونا چاہیے کہ لا ریب میں ارتیاب کر رہے ہیں، اور ارتیاب لا ریب یہ خود ان کی طرف پلٹتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ ناقص لوگ ہیں جس میں کوئی شک و تردید نہیں کی جا سکتی، یہ اس میں شک و تردید کر رہے ہیں۔ اور اس کا قرآن نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر ریب آپ جیسا کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ بھی کر کے دیکھو، یعنی جو تہمت لگا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو بشر کا کلام ہے، تو آپ خود اس کلام کو اس کلام جیسا کلام بنا کے آپ بھی پیش کر دو۔ پھر آگے دیگر صفت ہے اس کے لیے کہ یہ ہدن ہے، وہ لا ریب کے بعد ہدایت جو اصل موضوع ہے کتاب کا وہ بیان کیا جا رہا ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔